بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں تیمور خان اس وقت آپ سے مخاطب ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ افغان مہاجرین کے حوالے سے دو چار باتیں کر سکوں تاکہ جو افغان مہاجرین پاکستان میں رہتے ہیں ان کو تھوڑی جانکاری ہو اور ان کو کرنٹ جو صورتحال ہے افغان مہاجرین جو کڈوال ہے جن کو افغانستان جانا ہے ان کو تھوڑی بہت معلومات دے سکوں اور اس کے حوالے سے بات کر سکوں۔ افغان مہاجرین کے حوالے سے کبھی کبھار میں پشتو میں دو چار ویڈیو میں نے فیس بک پر یوٹیوب پہ اس لیے ڈالے ہوئے کہ جو ہماری لوکل ادھر خصوصاً پختونخوا اور سوات میں جو لوکل ہمارے صحافی بھائی ہے یا جو سوشل میڈیا کو رن کرتے ہیں جو ہمارے لوکل صحافی وہ اس حوالے سے بات نہیں کرتے افغان مہاجرین کے حوالے سے، تو میں چاہتا ہوں کہ میں تھوڑی بہت جانکاری جو افغان مہاجرین ہیں ان کو دے سکوں۔ تو جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ وفاقی گورنمنٹ جو لیگ کی ہے یا ان کی اتحادیوں کی ہے، انہوں نے ایک فیصلہ کیا ہوا ہے کہ افغان مہاجرین کو اپنے وطن جو ہے نا واپس بھجوانا ہے۔ تو اس سلسلے میں تقریباً 2-4 مہینوں سے بہت زور شور سے افغان مہاجرین کو پاکستان سے نکالا جا رہا ہے۔ جس طرح آپ نے دیکھا کہ سندھ، پنجاب اور بلوچستان سے بہت سارے افغان جو مہاجرین تھے جو یہاں آباد تھے تو ان کو آہستہ آہستہ وہاں سے نکالا جا رہا ہے اور اب بھی وہ سلسلہ جاری ہے۔ لیکن حال ہی میں جو ہے وفاقی حکومت نے جو خیبر پختونخوا میں 43 جو افغانی کیمپس تھے جن میں افغانی پناہ لیے ہوئے تھے جہاں وہ آباد تھے تو ان کو بھی صوبائی حکومت کے ہینڈ اوور کر دیا اور وہ کیمپ جو ہے نا وہ غیر فعال کر دیے۔ تو لوکلی سطح پر میں دیکھ رہا ہوں کہ جو خیبر پختونخوا میں تو میں نے میڈیا پہ دیکھا، سوشل میڈیا پہ دیکھا کہ جو ہمارا جو لوکل انتظام ہے ان کے پاس جا کر ان کو حکومتی ڈیڈ لائن کے حوالے سے بات کرے کہ آپ اتنے دنوں میں جو ہے نا پاکستان چھوڑ جائے اور افغانستان رضاکارانہ طور پر چلے جائے۔ تو اس زمن میں دو چار باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ اکثر میں نے دیکھا ہوا ہے کہ جو سوشل میڈیا پہ اکثر جو افغانستان کی طرف سے جو ویڈیو آتی ہے جب سے یہ لوگ وہاں چلے جاتے ہیں تو پاکستان کے حوالے سے یا بہت ہی یعنی منفی تاثر رہتے کہ ہمارے ساتھ جو ہے نا پاکستانی گورنمنٹ نے بہت زیادتی کی اور ہمیں زور زبردستی کا اس طرح کی باتیں کرتے، یعنی پاکستان کے حوالے سے جو ہے نا وہ منفی رائے قائم کرتے ہیں۔ تو ان کو میں دو چار بات اس حوالے سے یہ کروں گا کہ پاکستان ایک بہت ہی غریب ملک ہے، بہت سارے مسائل میں گرا ہوا ایک غریب ملک ہے اور تقریباً 40-45 سال سے افغان مہاجرین کو پناہ دیے ہوئے ہے۔ یہ افغان مہاجرین کا یاد رکھنا جو ہے نا ایک چیلنج سے کم نہیں ہے کیونکہ پاکستان ایک بہت ہی غریب ملک ہے۔ اس کے باوجود یعنی آپ دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں جتنے افغان مہاجرین رہتے ہیں تو انہوں نے اپنا ایک کاروبار کیا ہے، جو ہے نا اپنے لیے ایک اچھی زندگی یہاں پر گزاری ہے۔ یقینی طور پر انہوں نے جو ہے نا وہ یہاں کے ہاسپٹل کا استعمال کیا ہوا، یہاں پہ وہ پڑھے لکھے اسکولوں کا استعمال کیا ہے، یہاں پہ جو ہے نا وہ مدارس میں پڑھے لکھے، یعنی یہاں کا جو بھی وسائل ہے نا وہ افغان مہاجرین نے وہ وسائل ان کے لیے مہیا تھے اور انہوں نے استعمال کیے۔ یعنی دنیا کا ایسا کون سا ملک ہوگا جہاں ایک مہاجر رہتا ہے اور وہی ملک کے وسائل ان پہ بھی لگتے ہیں اس طرح جس سے پاکستان نے کیا ہوا۔ تو میرے خیال میں پاکستان نے افغان مہاجرین کے ساتھ بہت ہی پیار اور محبت سے یہ جو ہے نا وہ 40-45 سال نبھائے ہیں۔ تو میرے خیال میں جب بھی افغان مہاجرین اپنے وطن واپس جاتے ہیں یا یہاں سے نکلتے ہیں تو میرے خیال میں پاکستان کی بہت عزت اور قدر کرنی چاہیے اور پاکستان کے حوالے سے مثبت رائے دینا چاہیے کیونکہ پاکستان نے ان کے لیے بہت کچھ کیا ہے۔ اگر ابھی پاکستانی گورنمنٹ نے ایک بہت لمبے عرصے کے بعد جو یقینی طور پر ابھی افغانستان میں ایک پرامن حکومت ہے اور امن ہے، یعنی وہاں پر دوسرے ملک کا کوئی قبضہ نہیں ہے اور جو افغانستان ہے ایک آزاد ملک ابھی ہے،
تو میرے خیال میں کوئی جواز نہیں رہتا کہ افغان کا کوئی باشندہ دنیا میں مہاجر کے طور پر زندگی بسر کرے. یقینی طور پر اگر کوئی یہاں سے مہاجرین جب واپس جاتے افغانستان تو وہ ویزا یعنی جو پروسیس ہوتا ہے اس کے تھرو تو پاکستان آ سکتے ہیں. اس پہ تو میرے خیال میں کوئی پابندی نہیں. پاکستان سے لوگ جایا کریں گے افغانستان, یا جس طرح پاکستانی لوگ جاتے ہیں دوسرے ممالک, عرب ممالک میں جاتے ہیں یا یورپ اور امریکہ وغیرہ جاتے ہیں, اس طرح وہی سلسلہ جو ہے نا وہ تو دنیا کا ایک رواج ہے, ایک سسٹم ہے, وہ تو چلتا رہے گا. لیکن جو انلیگل ابھی امیگرینٹس ہے جو پاکستانی گورنمنٹ نے ان کا مہاجر کا جو اسٹیٹس تھا وہ ختم کر دیا. تو ابھی یہ جتنے بھی افغان یہاں پر ہے تو وہ انلیگل امیگرینٹس ہے یا تارکین وطن ہے یا غیر ملکی باشندے اس طرح کہلائیں گے. تو میں جتنے بھی یہاں پر افغانی ہمارے بھائی رہتے ہیں ان کو میں یہی مشورہ دوں گا کہ بہتر یہی ہے کہ آپ ایک عزت کے ساتھ اور پیار محبت کے ساتھ پاکستان کو الوداع کرو, اپنے ملک جو آپ کا بھائی ملک ہے جہاں پر اپنی زندگی گزارنی ہے اپنے ملکوں میں واپس چلے جائے, کیونکہ یہ ان کے لیے بھی بہت زیادہ بہتر ہے. اگر پاکستانی گورنمنٹ بعد میں کوئی اس طرح کے اقدامات اٹھاتے ہیں جو زور زبردستی ہو تو یہ ان کے لیے بالکل جو ہے نا وہ ٹھیک نہیں رہے گا. اگر وہ باعزت طریقے سے اپنے بچوں کو لے کے بال بچوں کو لے کر اپنے یا ابھی جو آپ نے دیکھا ہوگا پاکستانی گورنمنٹ کو الاؤ کیا ہے کہ وہ اپنے مال اسباب کو بھی ساتھ لے کے جائے یا جو یہاں ان کے ایسٹ ہے وہ فروخت کر کے جائے. تو ایک بہت بڑی بات ہے کہ مہاجر ہونے کے باوجود یہاں مہاجرین نے جو افغانی مہاجرین ہیں انہوں نے کام کیے ہیں, انہوں نے اپنے لیے پیسہ بنائے ہیں اور ان کو کوئی روک ٹوک نہیں تھا. میرے خیال میں پاکستان نے بہت ہی مہمان نوازی کے ساتھ افغان مہاجرین کو یہاں رکھا ہے. تو میرے خیال ہے افغانستان مہاجرین کو یہاں پر جو نا پاکستان گورنمنٹ خاص کر پاکستانی عوام کی بہت قدر اور عزت کرنی چاہیے کہ کس طرح پاکستانی عوام نے ان کو ایک زبردست طریقے سے یہاں رکھا اور کسی چیز کا محتاج ہونے نہیں دیا. افغان مہاجرین نے ویسے ہی یہاں پر زندگی گزاری ہے نا جس طرح ایک پاکستانی سٹیزن یہاں پر گزارتا ہے, کوئی روک ٹوک کچھ بھی نہیں تھا. میرے خیال ہے اس ضمن میں یا اس بات کو دیکھ کر افغانی مہاجرین جو ہے نا وہ پاکستانی گورنمنٹ اور پاکستانی عوام کی بہت قدر اور عزت کرنی چاہیے اور اس کو مثبت انداز میں افغانستان جا کر پیش کرنا چاہیے. میں نے اکثر دیکھا ہوا ہے کہ وہاں پر جا کے افغانی مہاجرین بہت ہی پریشان حال ہوتے اور بہت رونا دھونا کرتے کہ پاکستان سے ہم اس طرح نکالے. جب 2-4 سال سے مسلسل ان کو وارن کیا جا رہا تھا کہ آپ پاکستان کو رضاکارانہ طور پر چھوڑ دیں تو بہت سارے تو وہ اس میں تو چلے گئے. جو افغانی مہاجرین تھے وہ تو افغانستان رضاکارانہ طور پر چلے گئے اور آئندہ بھی وہ اور بھی رضاکارانہ طور پر ہی جائیں گے. میرا ایک اچھی دل سے ان کو یہ مشورہ ہے کہ وہ اب جب کہ مہاجرین کا اسٹیٹس ختم ہو چکا ہے اور افغانی مہاجرین یا پر ایک تاریخی وطن یا غیر ملکی کہلائیں گے تو اس حساب سے اس کو اپنی عزت کو دیکھ کر افغانستان واپس چلے جانا چاہیے اور اپنے لیے ایک افغانستان میں بہترین مستقبل تلاش کرنا چاہیے. یقینی طور پر آج اگر افغانستان میں مشکلات ہے تو یہ بہت سارے لاکھوں کی تعداد میں لوگ جا کر افغانستان کو آباد کرنے میں بھی اپنا حصہ ڈال سکتے ہیں. تو میرے خیال میں اپنے ملک جانا ان کے لیے کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہونا چاہیے. ان کو فخر کرنا چاہیے کہ وہ اپنے ملک جا رہے ہیں اور اپنے ملک کو آباد کر رہے ہیں. تو بس یہی 2-4 باتیں اب سے کرنی تھی کہ میں اپنے حوالے سے اردو میں آج میسج دے سکوں. تو جتنے بھی مہاجرین ہیں ان کو میں یہی کہوں گا کہ اپنا ملک ہوتا ہے اور پرایا ملک پرایا. تو اس کے ساتھ یہ بھی میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ جو یہاں پر افغانی مہاجرین رہتے ہیں ان کو بہت سارے مسائل ہیں. بہت سارے ایسے مہاجرین ہیں جو بہت ہی غریب ہے. اگر گورنمنٹ ان کو نکالتی ہے اور ان کے ساتھ وہ وسائل نہیں ہے کہ جو اپنے لیے گاڑی کا بندوبست کر سکے اور اپنا مال اسباب اکٹھے بہت ساروں کو بہت سارے مشکلات ہے. تو میرے خیال میں جو ہمارے گورنمنٹ کو یا تو ان کو اس طرح کی فیسلٹیز دینے چاہیے کہ وہ ان کے لیے ایک ٹرانسپورٹ کا بندوبست کر سکے یا اس کے ساتھ میں
یہ بھی کہوں گا کہ جو ہمارے لوکل سطح پر جو مخیر حضرات ہے، جو پیسے والے ہیں، جو صاحب جائیداد ہے، ان کو ضرور جو غریب مہاجرین ہیں ان کی مدد کرنی چاہیے کہ وہ اپنا جو ساز و سامان ہے، جو ان کا ٹرانسپورٹ کا مسئلہ ہے، ان کو جو ہے نا فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیے کہ وہ اپنے وطن آسانی سے جا سکے۔ اس کے ساتھ میں یہ بھی ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ جو بھی پاکستانی گورنمنٹ نے ایگزیکٹ پوائنٹ بنا رکھے ہیں افغانستان کے لیے، تو میرے خیال میں وہ 2-3 ہی ہے، اور جب افغان مہاجرین بارڈر پہ جا کے ایگزٹ کرتے ہیں افغانستان کے لیے، تو ان کو جو جان بین ہوتی ہے، جان پڑتال ہوتی ہے، جو اس کی اسکروٹنی ہوتی ہے، تو اس میں بہت ہی ٹائم لگ جاتا ہے، لیکن جو 2, 4 یا 5 یا ہفتے تک وہ بیچارے جو ہے نا بارڈر پہ پڑے رہتے ہیں۔ تو میرے خیال میں اگر ہماری گورنمنٹ اس ایگزیکٹ پوائنٹ جو ہے اس کو یعنی اس کی تعداد میں اضافہ کر سکے، جو جس سے جو افغانی مہاجرین ہیں وہ بڑی تعداد میں، ایک تو یہ ہوگا کہ بڑی تعداد میں جو ہے نا اپنی ملک افغانستان واپس جا سکیں گے، اور ایک یہ ہوگا کہ ان کو بارڈر پہ ذلیل خوار نہیں ہونا پڑے گا، اور وہ بآسانی جو ہے نا وہ افغانستان جو اپنا بارڈر ہے ان کو کراس کر سکیں گے۔ تو میرے خیال میں ضرور غور کرنا چاہیے، کیونکہ میں نے دیکھا ہوا ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہے نا بارڈر پہ جا کے جب سڑکوں پہ پڑے رہتے ہیں، تو ان کے ساتھ ان کی فیملی ہوتی ہے، بچے ہوتے ہیں، ان کی خواتین ہوتی ہے، تو ان کو جو ہے نا وہ کھانے پینے کے اور ان کے جو دوسری انسانی حاجات ہیں ان کے لیے جو ہے نا بہت ذلیل خوار ہونا پڑتا ہے۔ تو میرے خیال میں جو ایگزیکٹ پوائنٹ ہے تو اس میں اضافہ کرنا چاہیے، یعنی ایسا ہو کہ جو افغانی مہاجرین جب آتے ہیں بارڈر کی طرف، یا تو وہ ان کو زیادہ دیر وہاں جو ہے نا رکنا نہیں چاہیے، اور چند گھنٹوں میں یا 1-8 روز میں جو ہے نا وہ اگر بارڈر کراس کریں گے اپنے ملک کی طرف، تو میرے خیال میں جو ہے نا وہ ان کا مشکلات میں کمی ہوگی۔ اور ایسا کرنا ضروری اس لیے ہے کہ اگر تھوڑی تعداد میں آپ روز جو ہے نا ڈپورٹ کرتے ہیں افغانی مہاجرین کو، تو جب اتنے سارے افغانی پاکستان میں پڑے ہیں، اگر یہ اتنی آہستہ تھوڑی تعداد میں وہ آپ ڈپورٹ کرتے ہیں افغانستان، تو میرے خیال میں تو بہت پھر لمبا چلے گا۔ میرے خیال میں بہت سارے ایگزیکٹ پوائنٹ بنانے چاہیے، اور تاکہ ایک تو بڑی تعداد میں افغانی مہاجرین اپنے ملک جا سکیں گے، اور ایک یہ ہوگا کہ ان کو سہولت ہوگی۔ تو بس یہی 2-4 باتیں میں نے رکھی، تو آج میں نے اردو میں اپنی ویڈیو ڈالی ہے۔ میرے خیال میں پاکستان میں رہنے والے مہاجرین کو اردو بھی آتی ہوگی، تو میں جتنے بھی دیکھنے والے ہیں میرے اس ویلاگ پہ آتے، تو میں ان سے گزارش کروں کہ آپ میرے اس ویڈیو پہ لائک کریں، کمنٹ کریں، کو تھوڑی شیئر کریں، تاکہ میرے میسج، میرے پیغام جو ہمارے افغانی بھائی ہیں ان تک پہنچ سکے۔ تو میں اجازت چاہوں گا، بہت بہت شکریہ میرے پروگرام کو دیکھنے کا، والسلام علیکم۔